بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے تصوف کا آغاز اور ارتقاء۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، صوفیاء حضرات کے مجاہدات اور ریاضات کا مقصد۔ نمبر 2، حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 3، ارکان 4 اور تزکیہ نفس۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، آغاز تصوف۔ نمبر 2، تصوف کی اصطلاح کون سی صدی میں شروع ہوئی۔ نمبر 3، ارتقاء تصوف کے 6 ادوار۔ آئیے اب ذرا ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا آغاز تصوف، آیت کریمہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ اس کا ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر احسان فرمایا جب ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو علم و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کتاب و سنت اس امت کا چشمہ علم ہے۔ اس عمل کی ابتدا تزکیہ قلب سے ہوتی ہے، اور جس طرح بعد میں علم قرآنی کو تفسیر اور علم سنت کو حدیث، ان دونوں سے مستنبط شدہ احکام کو علم فقہ اور ان سے حاصل شدہ عقائد کو علم الکلام، ان کو قواعد و ترتیب سے پڑھنے کو علم تجوید، اور ان میں لفظی غلطیوں سے بچانے والے کو علم صرف اور علم النحو کہا جانے لگا۔ اسی طرح تزکیہ قلب اور احسان کا نام تصوف پڑ گیا۔ تصوف کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوئی، مگر صوفی اور تصوف کے الفاظ اس وقت تک استعمال نہیں ہوئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کی ابتدا اور تکمیل ہوئی۔ تصوف اور صوفیاء کے الفاظ خیر القرون میں رائج ہوئے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں تصوف کا لفظ ایجاد نہیں ہوا تھا، مگر اس کا مصداق ضرور موجود تھا۔ قرآن کریم کے اندر اس کو تزکیہ اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو احسان کہا گیا، اور تصوف کے اندر صوفیاء کرام کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور دل کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، شریعت پر پورا عمل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا تصوف کی اصطلاح کون سی صدی میں شروع ہوئی۔ تصوف کی اصطلاح پہلی صدی ہجری میں شروع نہیں ہوئی، اور دوسری صدی کے آخر تک بھی اس کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ البتہ کچھ ایسے دوائی کا آغاز ہو گیا تھا جو بعد میں خاص صوفیانہ فکر کا پیش خیمہ ثابت ہوئے، اور پھر انہی تصورات کی بنیاد پر تصوف کی بنیاد قائم ہوئی۔ انہی تصورات میں سے ایک بہت تصور محبت الہی تھا۔ عزیز طلباء کرام، پہلی صدی ہجری کے اندر تصوف کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی تھی، اور دوسری صدی کے اختتام تک بھی ان اصطلاحات کا وجود نہیں ملتا تھا۔ البتہ کچھ ایسے دوائی کا آغاز ہو گیا تھا جو بعد میں تصوف کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئے، اور تصوف کی بنیاد بھی انہی تصورات پر قائم ہوئی۔ ان تصورات میں سے ایک بہت ہی اہم تصور محبت الہی تھا۔ سالک و سلوک کا سفر اسی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صوفیاء نے اس کو عشق کے درجے تک پہنچا دیا۔ اس طرح زہد کے تصور کی ابتدا بھی اسی ہجری کے اندر ہوئی، جو کہ صوفیاء کے بنیادی تصورات میں سے ہے۔ تیسری صدی کے اندر تصوف کے اندر فلسفیانہ فکر کی آمیزش ہو گئی، اور معرفت و محبت کے جو تصورات پروان چڑھے تھے ان کے اندر فلسفیانہ رنگ شروع ہو گیا، اور ان کی الگ انفرادیت قائم ہو گئی۔ تیسری صدی
کے اندر تصوف کے 5 امتیازات قائم ہو گئے۔ نمبر 1 اخلاق و سلوک، نمبر 2 ذوقی معرفت، نمبر 3 فنا اور اس کے مختلف معانی، نمبر 4 طمانینت یا سعادت، نمبر 5 اشاراتی زبان۔ اور خانقاہوں کا ظہور بھی اسی صدی ہجری کے اندر ہوا۔ ابراہیم مصری کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اپنی خانقاہ قائم کی تھی۔ اس طلباء کرام اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا ارتقاء تصوف کے 6 ادوار۔ عزیز طلباء کرام، تصوف کی ابتدا ایک تحریک کے طور پر ہوئی، پھر اس کے ارتقاء میں بہت سے ادوار شامل ہوتے رہے، جن میں سے بہت سے بزرگان دین نے اپنے اپنے زمانے میں رائج طریقوں کے ذریعے تصوف کی تحریکوں کو آگے بڑھایا، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ مالی طور پر 6 ادوار مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، نمبر 2 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معاصرین کا دور، نمبر 3 9ویں صدی عیسوی تا 12ویں صدی عیسوی تک کا دور، نمبر 4 تصوف میں جذب و سلوک کے آغاز کا دور، نمبر 5 آغاز سلاسل تصوف کا دور، نمبر 6 15ویں صدی تا 18ویں صدی کا دور۔ ارتقاء تصوف کے پہلے دور کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور یہ صحابہ کرام تک جاری رہتا ہے۔ اس عہد کے اندر سالکین کی توجہ شریعت کے ظاہری اعمال پر رہی اور شریعت کے ظاہری اعمال پر اور احکام پر پابندی کرنے کی وجہ سے ان کی باطنی زندگی کے تمام مراتب احکام شریعہ کے مطابق تھے، اور یہ حضرات شریعت کے احکام کو خدا کا حکم سمجھ کر ادا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں شرعی احکام کی بجا آوری کی وجہ سے باطن کے تقاضوں کی بھی تسکین ملتی تھی۔ ارتقاء تصوف کا دوسرا دور جو تقریباً 61 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور اسے حضرت حسن بصری کا عہد کہا جاتا ہے، یہ تصوف کا تشکیلی اور ابتدائی دور ہے۔ اس دور کے اندر تحریک تصوف کی کوئی باضابطہ شکل اور صورت اختیار نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی تصوف کی خاص اصطلاحات وضع ہوئیں۔ اس دور کے اندر حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت مالک بن دینار جیسے حضرات نے مسلمانوں کے اندر حد سے زیادہ پائی جانے والی دنیا داری سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس کے خلاف آواز بھی بلند کی، اپنے آپ کو اور دنیا کے کاموں سے اور حکومتی اداروں سے دور رکھا۔ حضرات نے مسلمانوں کی باضابطہ اصلاح کی تنظیم کے بجائے مخصوص سیاسی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس ماحول سے دور کیا اور گوشہ عافیت میں، ریاضت اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ارتقاء تصوف کا تیسرا دور جو تیسری صدی کے آغاز سے چوتھی صدی کے نصف تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ دور مسلمانوں میں فلسفے اور عقلیت سے مرعوبیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ فلسفہ اور منطق کی وجہ سے مسلمانوں میں اس زمانے میں عقائد اور مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ اس دور کے مشہور اور مقبول صوفیاء کرام میں سے حضرت بایزید بسطامی، حضرت ذوالنون مصری اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور اس دور کے بزرگوں نے مذہب اور اسلام کی تعلیمات کو، مذہب اور اس کی تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بجائے دل کی کیفیت پر زور لگایا۔ ان حضرات کے نزدیک سیدھے راستے پر چلنے کے لیے باطن میں جھانکنا ضروری ہے، کیونکہ باطن میں جھانک کر بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تلاش میں عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں۔ ارتقاء تصوف کا چوتھا دور جو چوتھی صدی کے نصف سے 5ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ خلافت عباسیہ کے زوال کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر ہر طرف انتشار تھا، مختلف علاقوں کے اندر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں قائم ہوئیں اور آپس میں دست و گریبان رہتے، آپس کے اندر اختلافات اور انتشارات اور خانہ جنگیاں پیدا ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے صوفی تحریک کو مزید جلا ملی اور اس نے دنیا داری کے خلاف باضابطہ بیزاری کی تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور اس زمانے کے اہم صوفیاء میں سے ابو نصر سراج، ابو طالب مکی بہت مشہور ہوئے۔ اور ارتقاء تصوف کے اس عہد کی خصوصیات میں سے ہے کہ تصوف کی اصطلاحات اس دور میں مقبول ہونا شروع ہوئیں، البتہ باضابطہ صوفی سلاسل کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔
اسی دور کی خصوصیات میں سے ہے کہ ایسی کتابیں وجود میں آئیں جن کے اندر تصوف کے بنیادی تصورات درج کیے گئے تھے، اور اس دور کے اندر صوفیاء کرام نے باطنی اصلاح پر بہت زیادہ زور دیا، اور یہ تصوف میں جذب و سلوک کے آغاز کا دور ہے۔ ارتقاء تصوف کا 5واں دور، جو کہ آغاز سلاسل تصوف کا دور شمار کیا جاتا ہے، یہ دور 5ویں صدی سے 7ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے، اور اس دور کے اندر تصوف پورے طور پر ایک منظم تحریک کی شکل و صورت میں سامنے آیا اور ایک اہم ضرورت بن کر ابھرا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی مسلمانی دنیا کے اندر بے ترتیبی تھے، آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے تھے، ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہر طرف مایوسی پھیل گئی، اور یہ تحریک کے تصوف کے لیے انتہائی سازگار ثابت ہوا۔ اسی دور کے اندر اکثر صوفی سلاسل کا قیام وجود میں آیا اور مسلم صوفیاء پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ زمانے کے مشہور صوفیاء کرام ابو القاسم قشیری جو رسالہ قشیریہ کے مؤلف ہیں، اسی طرح کشف المحجوب کے مصنف شیخ عثمان بن علی حجویری سلسلہ قادریہ کے بانی، اور فتوح الغیب کے مؤلف شیخ عبد القادر جیلانی، اسی طرح امام غزالی، ابن عربی، یہ حضرات اس دور کے اندر بہت مشہور اور مقبول ہوئے، اور اس دور کے اندر تصوف کو سب سے زیادہ عوامی مقبولیت بھی حاصل رہی۔ ارتقاء تصوف کا 6واں دور 7ویں صدی ہجری سے تاحال جاری ہے۔ تصوف کے سلسلے قائم ہونے کے بعد تصوف نہ صرف طریقہ تربیت رہا بلکہ ایک باضابطہ نظام بن کر سامنے آیا۔ البتہ خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ خرابیاں بھی شامل ہو گئیں۔ الگ الگ سلسلوں کے بعض افراد میں آپس میں اختلافات ہوئے، یہاں تک کہ ہر سلسلے کے اندر بھی کچھ پیروکاروں کے مابین اختلاف ہوئے، اور یہ سلسلہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر صرف تاریخ کا حصہ رہ گئے، البتہ ابھی تک بہت سارے موجود بھی ہیں۔ آخری سلسلوں میں بعض صوفیاء بہت مشہور ہوئے جن کی پیروی ابھی تک بھی کی جا رہی ہے۔ ان میں مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی زیادہ مشہور ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تصوف کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے۔ وہ تصوف کی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا دور تصوف دور ایمان و عمل، دوسرا دور تصوف دور نسبت جو 1 صدی تا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 497 ہجری تک ہے، تیسرا دور تصوف دور جذب و توجہ ہے، چوتھا دور تصوف دور فلسفہ وجود تاحال۔ عزیز طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1 تصوف کا آغاز، نمبر 2 تصوف کی اصطلاحات کون سی صدی میں شروع ہوئیں، نمبر 3 ارتقاء تصوف کے 6 ادوار۔ اس میں پہلا دور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا، دوسرا دور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے معاصرین کا، تیسرا دور جو 9ویں صدی عیسوی سے 12ویں صدی عیسوی تک کا ہے، چوتھا دور تصوف میں جذب و سلوک کے آغاز کا دور، 5واں دور آغاز سلاسل تصوف، اور 6واں دور 15ویں صدی تا 18ویں صدی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے اصلاحات تصوف سے شناسائی پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔